بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج ایک مشاہدہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے اور میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں نے کلام الہی کی بڑی تاثیر اور برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بس پڑھنے والے کی زبان اور ایمان کامل ہونا چاہیے تو راستے خود بخود بنتے ہیں، مسئلے خود بخود حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جہاں سے سوچا بھی نہ ہو وہاں سے مدد ہوتی ہے، رحمت کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، چاہے جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو حل ہو جاتا ہے اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں تقریباً ایک عرصہ گزر گیا اس بات کو، لیکن میں آج بھی جب اس معاملے کو سوچتا ہوں تو اللہ کی قدرت پر حیران ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ایک ناجائز مقدمے میں گرفتار کر لیا اور ہمیں 14 دن ہو گئے جیل میں، اور ہماری ملاقات پر بھی پابندی لگا دی۔ ہم کسی دوست سے اور گھر والوں سے بھی نہیں مل سکتے تھے۔ کہتے ہیں میں جیل میں دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کریم کوئی راستہ بنا دے، کیونکہ ناجائز کیس ہے، میرا تو کوئی وہی نہیں ہے اس میں، میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں مجھے سورہ یاسین کی تلاوت کا شوق تھا، میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی اور اللہ کا کرم ہوا، سورہ یاسین کی برکت سے میری ضمانت ہو گئی۔ کہتے ہیں اگلے سال پھر پولیس والوں نے میرے گھر پر چھاپا مارا اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو میرے گھر والے گھبرا گئے۔ میں نے تسلی دی اور میں ادھر ادھر چھپ کر اپنی جان بچائی، اور پھر محلے میں مکانوں کی چھتوں سے گزر کر میں وہاں سے نکل گیا اور آگے ایک بستی میں میرے بھائی کا گھر تھا، وہاں رہنے لگا۔ کہتے ہیں میرے بھائی کو میں نے سارا معاملہ بتایا کہ پولیس والے مجھے پریشان کر رہے ہیں، جبکہ میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس وقت 10th کلاس میں تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میرے بیٹے کو پولیس والے پکڑ کر لے جاتے، تھوڑی دور جاتے، ڈراتے دھمکاتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ گھر والوں کے جو حالات تھے، پولیس کا تنگ کرنا، یہ سب مجھے پتہ چلتا رہتا۔ میں صبح اور شام سورہ یاسین کی تلاوت کرتا اور اس خاص طریقے سے کرتا۔ پہلی مرتبہ میں نے عشاء کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور طریقہ یہ ہے سورہ یاسین پڑھنے کا کسی بھی پریشانی کے لیے کہ آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ یعنی تعداد میں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین شروع کریں۔ سورہ یاسین میں یاسین یہ کہنے کے بعد بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار پڑھ کر پھر سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں تو دوبارہ سے شروع سے ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں، جب دوسرے مبین پر پہنچیں پھر دوبارہ شروع سے سورہ یاسین مکمل کرنا شروع کریں، پھر تیسری بار جب مبین آئے تو دوبارہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع سے کریں۔ اس طرح 7 مبین ہیں اور 7 مبین پر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس طریقے سے پڑھا، سورہ یاسین صبح اور شام تلاوت کی، اور اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے میرا یہ مقدمہ بھی ختم ہوا، کیس بھی ختم ہوا، اور جلدی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بنائے جن لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، میری دعائیں قبول ہوئیں اور ان خطرناک مقدمات سے میری جان چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم اور فضل کیا۔ یہ ایسا بڑا مسئلہ تھا کہ اس سے نجات ملنا بہت مشکل تھی، کیونکہ مجھے پھنسایا گیا تھا، کسی دشمن نے اپنی دشمنی نکالی تھی اور پولیس والے میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے بڑی حفاظت اور امن عطا فرمایا، اور میری جان کی بھی حفاظت ہوئی، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوئی۔ اچھا، اس طریقے سے سورہ یاسین پڑھنے کا معمول میری خالہ کا بھی رہا ہے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتی ہیں میری خالہ بھی بتاتی تھیں کہ جب میں شادی ہو کر گئی تو میرے خالو کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے لیکن والدین کے لاڈلے تھے، تو والدین پسند نہیں کرتے تھے کہ وہی جاب وغیرہ کریں، گھر میں ہی چھوٹا موٹا کام کروا لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ شادی ہو گئی تھی خالہ کی اور 100 اخراجات تھے، تو میری خالہ نے نا یہی سورہ یاسین کا عمل کرنا شروع کیا، دن میں 1 دفعہ پڑھتی تھی اسی طریقے سے، اور اسٹیچنگ شروع کی۔ آپ یقین کریں میری خالہ کے پاس اتنی زیادہ اسٹیچنگ آتی تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ انفیکٹ ان کی کچھ فرینڈس تھیں جو کینیڈا شفٹ ہو گئی تھیں، وہ وہاں سے آتی، ان کے کچھ نیبرس تھے جو دبئی میں اور باہر ملک شفٹ ہو گئے تھے، وہ وہاں سے آ کے پورے سال کے کپڑے اسٹچ کروا کے لے کر جاتے تھے، اور یہ اب سے بہت سالوں پرانی بات ہے۔ اب تو میری خالہ کا انتقال بھی ہو گیا، خالو کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھنے کی برکت سے میری خالہ کا رزق کھول دیا تھا، اور میری خالہ کو اتنا عطا فرمایا اس دور میں کہ انہوں نے اپنا پورا گھر بنوایا، پوری بلڈنگ بنوائی 3 فلور کی، اور خود بھی عمرہ کیا، اپنے ہسبینڈ کو بھی عمرہ کرایا، ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دلوائی۔ ان کے ایک بیٹے صاحب انجینئر ہیں، دوسرے بچے بھی بہت اچھا انہوں نے ان کی تربیت کی۔ تو ان کا یہی عمل تھا، وہ اسی طریقے سے سورہ یاسین پڑھتی تھی اپنے رزق کی فراوانی کے لیے، گھر کی تمام پریشانی کے ختم ہونے کے لیے، تمام مسئلوں کے حل کے لیے، اور کہتی تھیں کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں، یہ عمل تو میرے اپنے
خاندان میں کیا جاتا تھا، تو یقیناً اس کی بہت برکات ہیں، اور کلام پاک کے تو بہت معجزات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنے والا بنائے اور ہمیں تاثیر عطا فرمائے۔ اور سورہ یاسین تو ویسے بھی پریشانیوں کے حل کے لیے بہت اکثیر ہے، بس سب پر رحمت کی نگاہ ہو اور سب کے مسئلے حل ہو، سب پر کرم ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔